بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو جو اکانومی کی بہتری، کوئٹہ کا واقعہ، پی ٹی آئی کے احتجاج کی جو راگنی ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے ایک نیا اختیار کیا دیا ہے، اور اس وقت پارٹی کو عملی طور پر کون چلا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان شہداء کو سلام، ان معصوم شہریوں جو زخمی ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے دعا، جو کوئٹہ واقعہ میں شہید ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، سب نے، پھر فوجی اور اعلیٰ سول حکام نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ وطن دشمن، یہ دہشت گرد ہمارے پیارے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، اپنے مخصوص اپنے مفادات کے لیے، تباہی کے لیے، اور اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ اب کہاں ہے وہ ماں رنگ بلوچ، کہاں ہے وہ جگادری اینکر جن کو ہمیشہ انسانی حقوق یاد آتے تھے؟ ایک لفظ بولا، 31 قیمتی جانیں گئی ہیں، زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، اسکول آف انفینٹری کے تھے، جوان تھے، تربیت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے، ڈیوٹی سنبھالنی تھی، بڑی آسیں تھیں، بڑی امیدیں تھیں ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو۔ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ خون میں لہلا دیا، قبر تک پہنچا دیا۔ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ہم ان کا دکھ، درد، غم بیان کر سکیں، کیونکہ یہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے، دہشت گردی سے نجات دے، اور یہ جو جگادری، جو 2 نمبر جعل ساز، انسانی حقوق کے چیمپئن، جن کو بلوچستان کی محرومیاں تو یاد آ جاتی ہیں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے، لیکن یہ شہیدوں کا لہو ان کو یاد نہیں آتا، ان کے خاندان، ان کے بچے، ان کے پہ کیا گزرے گی؟ ایک شخص کا جانا پورے خاندان کا جانا ہے۔ غریب لوگ تھے بیچارے، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ بی ایل اے ہو، یا ان کے پروردہ ہوں، یا ان کے پیچھے یہ راہ ہو، اور ملک دشمن ایجنسیز ہوں۔ آرمی چیف نے ٹھیک کہا کہ سب کو متحد ہو کر پختہ قوت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ ایسی قوتوں کو شکست دینا ہوگی۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، امن کے لیے، استحکام کے لیے۔ دوسری بات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اس واقعے کے سوگ میں جو انہوں نے کل جلسہ کیا 9 نومبر کا، نہ کرتے، مختصر کر دیتے، لیکن نہیں کیا۔ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، ان کے لیڈروں نے اس کی کھل کے مذمت بھی نہیں کی، اور وہی جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج۔ خبر اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی کو عملی طور پر گنڈا پور کے حوالے کر دیا۔ اب جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ اس میں جو سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے، وہ جو ظاہر ہے مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے، وہ گنڈا پور صاحب ہی ہوتے ہیں۔ اس جلسے کا اہتمام بھی انہوں نے کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اچھا جلسہ تھا۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وسائل ان کے تھے، سرکاری ملازمین بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، کارکن بھی تھے، ان کی حکومت ہے، جلسہ کامیاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کیا انہوں نے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، جو فیصلہ کن احتجاج، وہ نے کہا جی میری بانی سے ملاقات ہوگی، جب بانی فائنل ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو کفن پوش احتجاج شروع ہو جائے گا۔ مرو اور مارو والی پالیسی وہ لے کر چل رہے ہیں۔ باقی باتیں راجہ صاحب نے آپ کو بتا دیں، امریکی پرچم، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں ہم غلام ہیں، اب تو نعرے لگ رہے ہیں، وہ آپ نے سن لیا۔
لیکن تیسری بات جو ہے وہ جو سب سے اہم ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہماری اکانومی ہے وہ ان احتجاجوں کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو راگ الاپے تھے، جو ہلکی ہلکی آنچ پہ اس اکانومی کو پکنے کے لیے، پھل دینے کے لیے رکھا تھا، اس کا اب جو ہے وہ پھل نہ صرف پک چکا ہے بلکہ اس کے فوائد بھی، اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر وقت احتجاج کی سیاست، ہنگامے، رونا دھونا، جمہوریت، آمریت، اسٹیبلشمنٹ، فوج، یہ ناکامیاں، یہ کامیابیاں، یہ لگا رہتا ہے۔ اصل بات ہے عوام کو روزگار ملے، معاشی صورتحال بہتر ہو، مہنگائی میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، روزگار میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو پی ٹی آئی والے اپنے احتجاج کی بین بجاتے ہیں، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد، کبھی کوئٹہ، کبھی پشاور، کبھی پنڈی، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، اس احتجاجی بین سے وہ جن سروں پہ یہ ناچتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ملک کو تو ویسے بھی فائدہ نہیں۔ احتجاج ہوتا ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں، سکول بند، ادارے بند، اربوں روپے کا ایک روز میں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن وہی معیشت اگر ترقی کی راہ پر چلے حکومتی اقدامات سے، سیدھی سی بات ہے فوج کی حمایت سے، تو پھر اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ فوج پس پردہ رہ کر، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے پس پردہ رہ کر جو کردار ادا کرتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، وہ حکومت کی مدد کرتے ہیں۔ حکومت کی مدد سے مراد مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کی حکومت نہیں، جو حکومت وقت ہے، جو ریاست ہے، جو پاکستان کی مدد ہے۔ ظاہر ہے حکومت پاکستان چلاتی ہے، جس کی بھی حکومت ہو۔ تو آج اس کے اوپر ہی کچھ بات کریں گے۔ یہ کچھ اعداد و شمار ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں اور تسلی رکھیں کہ ملک معاشی بہتری کی جو پٹڑی ہے اس پر چڑھ چکا ہے۔ کوئی اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے معاشی محاذ پہ، تو یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ اور یہ جو میں پریڈکشن کر رہا ہوں، یہ جو اعداد و شمار دے رہا ہوں، جو یہ اندازے ہیں، یہ جو ایک طرح کے جو کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ آئی ایم ایف کی جانب سے کی گئی ہیں کہ رواں مالی سال میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 3.6% رہے گا، جو کہ 2-3 سال پہلے جب صورتحال تھی تو 0 پہ بھی آ گیا تھا۔ 2026 میں یہ 4% ہو جائے گا۔ پھر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ جناب 13% ہے اس وقت، وہ جو ہے وہ 2029 میں بڑھ کر 16% ہو جائے گی، یعنی کہ سرمایہ کاری جی ڈی پی کے لحاظ سے، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کی جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹ جن کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، یہ 7.2% اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ رواں مالی سال میں تقریباً کوئی 30 ارب 64 کروڑ ڈالر کا جو ہدف ہے اس کو یہ کراس کریں گی۔ اور بھی اضافہ چاہیے کیونکہ برآمدات کے مقابلے میں ہماری جو درآمدات ہیں، یعنی کہ امپورٹ ہے جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر تجارتی خسارہ بڑھتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اچھا ایک سائن ہے کہ ہم 25 ارب ڈالر سے بڑھ کر جو ہے وہ 30 ارب ڈالر تک، بلکہ اس کو بھی کراس کرنے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 9.5% رہے گی رواں مالی سال میں۔ ویسے اس وقت جو اوور آل مہنگائی کی شرح ہے، حکومتی دعویٰ ہے کہ وہ 6.5% ہے، تو لیکن اس میں آپ کو جو صوبائی سطح پہ یا مارکیٹوں کی سطح پہ یا یہ جو اتوار بازار وغیرہ یہ بڑے بڑے سٹورز ہیں، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ سبزیوں کی، پھلوں کی قیمتوں میں آج بھی بہت زیادہ اضافہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری، اس میں تقریباً کوئی 55.5% کا اضافہ جو ہے وہ
देखने में आया है। पॉलिसी रेट जिसको हम शरह सूद कहते हैं वो तकरीबन कोई 15% पे आ गई गुज़श्ता दिनों अनाउंस किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से हमारे जो कर्जे हैं उनकी शरह में भी कमी आई है। और उसी तरह तरसीलात ज़र हैं जो रवा माली साल में उसका हदफ रखा गया है 30.3 अरब डॉलर। ये जो बैरून मुल्क से पैसा आता है पाकिस्तानी भिजवाते हैं, तो ये जनाब तरसीलात ज़र भी इसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। इस वक्त 16 अरब डॉलर हैं। हुकूमती जो कर्जे हैं वो 1426 अरब रुपए से कम होकर 601 अरब रुपए पर आ गए हैं। ये साथ साथ मैंने कहा चार्ट है, ये आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि ये जो फिगर्स हैं ये सरकारी इदादो शुमार से जो है वो हासिल किए गए हैं। फिर जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी, दोनों में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। और ये हदफ मुकर्रर किया गया है कि 2.77 जो ट्रिलियन है ये टैक्स रेवेन्यू, ये उसमें इजाफा होगा। जबकि जो टैक्स वसूली का टारगेट है वो तो आपको पता है कि 9,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। और कहा गया कि इसको मज़ीद जो है इसमें बेहतरी लाई जाएगी और टैक्स वसूली जो है वो बढ़ाई जाएगी और बढ़ेगी भी, क्योंकि टैक्सों की जो, अगर मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि जो टैक्स जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इनकम टैक्स फाइल करने की जो शरह है, जो फॉर्म जिन लोगों ने, उसमें भी तकरीबन कोई 71% इजाफा हुआ है जिन लोगों ने इस मरतबा इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराए हैं। तो ये तादाद भी काफ़ी जो है वो बड़ी है। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो अपनी बुलंदियों के, वो इस वक्त अरूज पर भी कह सकते हैं, अरूज भी वैसे बुलंदी होता है, तो इस वक्त वो बुलंदियों पर है, अरूज पर है अपनी जो मुआशी कारकर्दगी है या अपनी जो कारकर्दगी के हवाले से, और वो 93,000 पॉइंट को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह रोशन जो डिजिटल अकाउंट है, सिर्फ सितंबर के महीने में इस अकाउंट में 168 मिलियन डॉलर आए और इसमें भी मुसलसल जो है वो हर माह इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इक़दाम हुकूमत उठाने जा रही है, IT पार्क इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है, जो आपकी ये जो पावर सेक्टर के अंदर जो ट्रांसमिशन सेक्टर है तवानाई के शोबे में, इसके अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने जा रही है। जो आपका करंट अकाउंट खसारा है इसमें भी जो है वो मुसलसल कमी जो है वो वाक़ई हो रही है। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको इक़दामात बताए हैं कि हम हर वक्त रोना धोना करते रहते हैं, हर वक्त हम मायूसी की बातें करते हैं, मनफी बातें करते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात भी करनी चाहिए। और अच्छी बात इस हवाले से भी कि आपके मुल्क की जो इकानमी है वो बेहतर हो रही है, वो ट्रैक पर चढ़ चुकी है, उसमें हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, उसमें फ़ौज पाकिस्तान, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे कौमी सलामती के इदारे पसे पर्दा रहकर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सूरत हाल में भी, ताकि अवाम को फ़ायदा हो। और एहतजाज से तो कोई फ़ायदा नहीं, एहतजाज का आप कहते हैं कानूनी हक़ है, आप कर लें, लेकिन ऐसा एहतजाज करें जो पुरअमन हो, जिससे मुल्क की मईशत का जो पहिया है, जो तरक्की की जानब गामज़न है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो उससे ऐसा एहतजाज ना करें जो पुरतशद्दुद हो, हर ज़िंदगी का पहिया रुक जाए, हड़तालें हों, तो उससे तो नुकसान होता है। और ये जो मुआशी अशारिये जिसमें बेहतरी और पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं, ये मुतासर ना हो। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।